الرحمن الرحیم ومن اشترى اور جس نے خریدا دارن گھر بعرض سامان کے ساتھ اخذها الشفیع تو لے لے اس کو شفیع بقیمتہ اس کی قیمت کے ساتھ وإن اشتراها اور اگر اس نے اس کو خریدا بمکیل او موزون کیلی یا وزنی چیز کے ساتھ اخذها بمثلہ تو اس کو لے لے اس کی مثل کے ساتھ۔ مشتری نے گھر سامان کے بدلے میں خریدا تو پھر شفیع اس کو جب شفع کر کے لے گا تو سامان کی قیمت ادا کر کے لے لے گا، اور اگر مشتری نے اسے کیلی یا وزنی چیز کے ساتھ خریدا مثلا گندم نمک وغیرہ کے بدلے میں تو اب شفیع اس کی مثل کے ساتھ لے گا، اس کی مثل ادا کر کے وہ گھر لے لے گا۔ مشتری نے گھر اگر سامان کے بدلے میں خریدا تو شفیع سامان کی قیمت دے کر وہ گھر لے لے گا، اور اگر مشتری نے کیلی یا وزنی چیز کے ساتھ لیا مثلا گندم وغیرہ کے ساتھ تو شفیع بھی اس کی مثل گندم وغیرہ دے کر وہ گھر لے سکتا ہے۔ وَإِنْ بَاعَ عِقَارًا بِعِقَارٍ اور اگر بیچا زمین کو زمین کے بدلے میں اخذ الشفیع لے لے شفیع کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو بقیمت الآخر دوسرے کی قیمت کے ساتھ۔ زمین کو زمین کے بدلے میں بیچا اور ہر زمین پر شفیع موجود ہے تو ہر شفیع اس زمین کو دوسری زمین کے بدلے میں دوسری زمین کی قیمت کے بدلے میں لے لے گا۔ زمین کو زمین کے بدلے میں بیچا اور ہر زمین پر شفیع موجود ہے، دونوں زمینوں پر شفیع موجود ہے تو ہر شفیع اس زمین کو دوسری زمین کی قیمت کے بدلے میں لے لے گا۔ وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ اور جب شفیع کو پہنچی یہ بات انہا بیعت کے گھر بیچا گیا ہے بألف 1000 درہم کے بدلہ میں فسلم الشفعۃ تو اس نے شفع چھوڑ دیا، ثم علم پھر اس کو پتہ چلا انہا بیعت کہ وہ بیچا گیا ہے بأقل من ذالک 1000 سے کم کے بدلہ میں، او بحنطۃ او شعیر یا گندم یا جو کے بدلہ میں قیمتها 1000 او اکثر جس کی قیمت 1000 ہے یا اس سے زائد ہے، فتسلیمہ باطل تو اس کی تسلیم اس کا چھوڑ دینا باطل ہے، وَلَهُ الشُّفْعَةُ اور اس کے لیے شفع ہے، وَإِنْ بَانَ اور اگر ظاہر ہوئی یہ بات انہا بیعت کہ وہ بیچا گیا ہے بدنانیر دنانیر کے بدلے میں قیمتها 1000 جن کی قیمت 1000 ہے، فلا شفعۃ لہ تو اس کے لیے کوئی شفع نہیں ہوگا۔ شفیع کو بتایا گیا کہ اس گھر کی قیمت 1000 ہے، 1000 کے بدلے میں یہ گھر بیچا گیا ہے، اس نے کہا میں شفع نہیں کرتا، میرے پاس 1000 نہیں ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ 1000 کے بدلے میں 1000 درہم کے بدلے میں نہیں بیچا گیا تھا بلکہ 800 کے بدلے میں بیچا گیا یا گندم یا جو کے بدلے میں بیچا گیا جس کی قیمت 1000 یا اس سے بھی زائد ہے، تو اس کی تسلیم اس کا شفع چھوڑ دینا باطل ہو جائے گا اور وہ دوبارہ شفع کر سکے گا، اس کو شفع کا حق بدستور حاصل رہے گا۔ لیکن اگر یہ پتہ چلا کہ وہ 1000 درہم کے بدلے میں نہیں بیچا گیا بلکہ دنانیر کے بدلے میں بیچا گیا جن کی قیمت 1000 ہے، تو اب اس کا شفع نہیں ہوگا، اس کا شفع چھوڑ دینا صحیح ہو جائے گا، باطل نہیں ہوگا۔ گھر بیچا گیا، شفیع کو بتایا گیا اس گھر کو 1000 درہم کے بدلے میں بیچا گیا ہے، اس نے کہا میں شفع نہیں کرتا، پھر پتہ چلا 1000 کے بدلے میں نہیں بیچا گیا بلکہ 800 کے بدلے میں بیچا گیا یا گندم یا جو کے بدلے میں بیچا گیا جس کی قیمت 1000 یا اس سے بھی زائد ہے، تو اس کا شفع چھوڑ دینا باطل ہو جائے گا، وہ بدستور شفع کر سکے گا۔ اور اگر یہ پتہ چلا یہ ظاہر ہوا کہ 1000 درہم میں نہیں بیچا گیا بلکہ دنانیر کے بدلے میں بیچا گیا جن کی قیمت 1000 ہے، تو اب وہ شفع نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب اسے کہا گیا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فُلَانٌ کہ مشتری فلاں ہے، فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ تو اس نے شفع چھوڑ دیا، ثم علم پھر اس کو پتہ چلا انہو غیرہ کہ وہ اس کا غیر ہے، فَلَهُ الشُّفْعَةُ تو اس کے لیے شفع ہوگا۔ شفیع کو کہا گیا اس گھر کو زید نے خریدا ہے، اس نے کہا میں شفع نہیں کرتا، پھر پتہ چلا کہ زید نے نہیں بلکہ عمر نے خریدا ہے، تو اب وہ شفع کر سکتا ہے۔ شفیع کو کہا گیا اس گھر کو زید نے خریدا، اس نے کہا میں شفع نہیں کرتا، پھر پتہ چلا کہ زید نے نہیں بلکہ عمر نے خریدا ہے، تو اب وہ شفیع شفع کر سکتا ہے۔
من اشترى دارن، جس نے گھر خریدا، لغیرہ اپنے غیر کے لیے، فہو الخصم فی الشفاعۃ، تو وہی خصم ہوگا شفاع میں، الا ان یسلمھا الی الموکل، مگر یہ کہ وہ اس کو حوالے کر دے موکل کے۔ زید نے وکیل بنایا کہ میرے لیے گھر خریدو، اس نے خرید لیا، تو اب شفیع کے ساتھ خصومت یہ وکیل کرے گا، زید نہیں کرے گا۔ ہاں اگر وکیل زید کو یہ گھر حوالے کر دے تو پھر شفیع کے ساتھ خصومت زید کرے گا، اب وکیل نہیں کرے گا۔ زید نے وکیل بنایا کہ میرے لیے گھر خریدو، اس نے خرید لیا، شفیع نے شفع کر لیا، تو شفع کے ساتھ مقدمہ یہ وکیل لڑے گا، شفیع کے ساتھ مقدمہ یہ وکیل لڑے گا، زید نہیں۔ ہاں اگر وکیل یہ گھر زید کے حوالے کر دیتا ہے پھر شفیع کے ساتھ مخاصمت، خصومت، مقدمہ یہ سب زید کرے گا۔ وَإِنِ ابْتَاعَ، اور اگر خریدا، منہا اس گھر سے، سہمن ایک حصہ، بثمن ایک ثمن کے بدلے، ثم ابتاع بقیتہا پھر خرید لیا اس کے بقیہ حصہ کو، فالشفعۃ للجار، تو شفع پڑوسی کے لیے، فی السہم الاول دون الثانی، پہلے حصے میں ہوگا نہ کہ دوسرے حصے میں۔ شفع سے بچنے کے کچھ ہیلے بتائے ہیں، شفیع کے شفع سے بچنے کے لیے کچھ ہیلے بتائے ہیں کہ مشتری نے گھر کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ خریدا 99 درہم کے بدلہ میں، پھر 99 حصے خریدے 1 درہم کے بدلہ میں، تو اگر پڑوسی شفع کرنا چاہے تو پہلے میں کرے گا، دوسرے حصے میں نہیں کرے گا، یعنی ایک حصے میں شفع کرے گا 99 درہم کے بدلہ میں، اور ظاہر ہے وہ یہ نہیں کرے گا، تو اس طرح شفع سے وہ بچ جائے گا، مشتری شفع سے بچ جائے گا۔ تو شفع سے بچنے کا کچھ ہیلے بیان کیے ہیں۔ پہلا ہیلہ یہ ہے کہ گھر کے 100 حصے ہیں 100 درہم کے بدلہ میں، تو اس نے یہ کیا کہ گھر کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ خریدا 99 درہم کے بدلے میں، پھر 99 حصے خریدے 1 درہم کے بدلہ میں۔ اب اگر شفیع شفع کرنا چاہے تو وہ پہلے حصے میں کرے گا، یعنی ایک حصے میں 99 کے بدلے میں، دوسرے میں نہیں کرے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ شفع نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کو بہت مہنگا پڑے گا۔ وَإِذَا ابْتَاعَهَا، اور جب گھر خریدے، بثمن ایک ثمن کے بدلے میں، ثم دفع الیہ ثوبا پھر دے دے اس کو کپڑا، عوضا عنہ اس کے عوض میں، فالشفعۃ بالثمن دون الثوب، تو شفع ہوگا ثمن کے ساتھ نہ کہ کپڑے کے ساتھ۔ ایک اور ہیلہ بتایا کہ گھر خریدنا ہے 100 درہم کے بدلہ میں، تو طے ہو گیا کہ گھر خریدے گا وہ 100 درہم کے بدلہ میں، پھر مشتری نے 100 درہم کے دینے کے بجائے اس کو ایک 10 درہم کا کپڑا دے دیا، تو اب اگر شفیع شفع کرنا چاہے تو وہ 100 درہم کے بدلے میں کرے گا، اس کپڑے کے بدلے میں نہیں کرے گا، اور ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کو مہنگے داموں پڑے گا۔ دوسرا ہیلہ یہ ہے کہ مثلا گھر ہے ٹوٹل 10 درہم کا، تو بائع اور مشتری طے کر لیتے ہیں کہ یہ گھر ہوگا 100 درہم کے بدلے میں، پھر مشتری اسے 100 درہم دینے کے بجائے 10 درہم والا کپڑا دے دیتا ہے جو کہ اس گھر کی اصل قیمت ہے۔ تو اب اگر شفیع شفع کرنا چاہے تو وہ 100 درہم میں کرے گا، 100 درہم کے بدلے میں کرے گا، کپڑے کے بدلے میں نہیں کرے گا، اور ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کو مہنگا پڑے گا۔ ولا تکرہ الحیلۃ، اور مکروہ نہیں ہے حیلہ، فی اسقاط الشفعۃ شفع کو ساقط کرنے میں، عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال محمد رحمہ اللہ تکرہ، اور امام محمد فرماتے ہیں مکروہ ہے شفع کو ساقط کرنے کا حیلہ۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں مکروہ نہیں ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکروہ ہے شفع کو ساقط کرنے کا حیلہ، یعنی ایسا طریقہ کرنا کہ شفیع شفع نہ کرے، تو یہ حیلہ اختیار کرنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي، اور جب تعمیر کرے مشتری، او غرس یا درخت لگائے، ثم قضی للشفیع پھر فیصلہ کر دیا جائے شفیع کے لیے، بالشفعۃ شفع کا، فہو بالخیار تو وہ اختیار کے ساتھ ہے، ان شاء اخذھا بالثمن اگر چاہے تو اس کو لے لے ثمن کے بدلہ میں، وقیمت البناء والغرس اور عمارت اور درخت کی قیمت کے بدلہ میں، مقلوعین اس حال میں کہ وہ اکھڑے ہوئے ہوں،
وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ بِقَلْعِهِ، اور اگر چاہے تو مکلف بنائے مشتری کو اس کے اکھیڑنے کا۔ مشتری نے گھر خریدا، اس میں تعمیر کی یا اس میں درخت لگا دیے، پھر شفیع نے جب شفع کیا اور شفع کا اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو شفیع کو دو اختیار ہیں۔ نمبر ایک، گھر کے پیسے دے دے اور درخت اور عمارت کے ملبے کی قیمت بھی دے دے، اور نمبر دو، مشتری کو کہے کہ ان کو اکھیڑو اور خالی گھر میرے حوالے کرو۔ مشتری نے گھر خرید کر تعمیر کر لیا یا کچھ درخت لگا لیے، زمین خرید کر کچھ تعمیر کی یا درخت لگا لیے، پھر شفیع نے جب شفع کیا اور اس کے حق میں شفع کا فیصلہ بھی ہو گیا تو اب شفیع کو دو اختیار ہیں۔ نمبر ایک، اس زمین کے پیسے بھی دے دے اور درختوں اور عمارتوں کے ملبے کی قیمت بھی دے دے، ملبے کی قیمت، اور نمبر دو، مشتری کو مکلف بنائے کہ تم اپنے یہ درخت وغیرہ اکھیڑو اور خالی زمین میرے حوالے کرو۔